موجود ہیں خداداد کالونی کے سگنل پر واقع اس گھر کے باہر جہاں پر عامر لیاقت حسین صاحب کا انتقال ہوا. 9 جون کا واقعہ ہے جناب یہ کہ گھر کے گراؤنڈ فلور پر واقع کمرے سے عامر لیاقت حسین مردہ حالت میں پائے گئے. اس کی تحقیقات شروع ہوئی اور تحقیقات میں ناصر اس کمرے کو جہاں پر وہ اس وقت موجود تھے بلکہ اس جگہ کی پوری تلاشی بھی لی گئی. کرائم سین یونٹ بھی یہاں پر آیا, دیگر تفتیشی حکام بھی یہاں پر آئے اور کافی چیزیں جو ہے وہ اکٹھی کی گئیں. کیونکہ حتمی اس لیے نہیں ہے, پولیس حکام یہ کہتے ہیں کہ اگر پوسٹ مارٹم کر لیا جاتا تو یہ تمام تر چیزیں حتمی ہو جاتی. اگر پوسٹ مارٹم کر لیا جاتا تو وجہ موت جاننے میں بہت آسانی ہوتی اور فوری طور پر پتہ لگ سکتا تھا کہ یہ موت کیسے واقع ہوئی ہے. لیکن کیونکہ پوسٹ مارٹم نہیں ہوا تو ابھی صرف جو وہاں سے چیزیں برآمد ہوئی ہیں یا ابتدائی طور پر جو ایکسٹرنل معائنہ ہوا ہے اس میں جو چیزیں واضح ہوئی ہیں وہی جو ہے وہ تمام تفتیشی حکام کی جانب سے بتائی جا رہی ہیں. جب یہ موت واقع ہوئی عامر لیاقت حسین کی, وہ مردہ حالت میں پائے گئے تو نئے جو ہے وہ چیزیں سامنے آنے لگیں. پولیس کی جو پہلی ٹیم یہاں پر پہنچی انہوں نے کہا جی لائٹ گئی ہوئی تھی, گراؤنڈ فلور کے کمرے میں وہ مقیم تھے, وہاں پر جنریٹر بھی چل رہا تھا جس کی وجہ سے دھواں بھر جانے کے باعث لگتا ہے کہ ان کا انتقال ہوا. اس کے بعد چیزیں تبدیل ہوتی گئیں, جو تفتیشی حکام یہاں پر وزٹ کرتے رہے, نئی چیزیں ان کو ملتی رہیں, نئے شواہد ملتے رہے, تو اس تناظر میں تفتیش بھی جو ہے وہ تبدیل ہوتی گئی. پولیس یہ کہتی ہے کہ اگر پوسٹ مارٹم کر لیا جاتا تو کافی آسانی ہوتی چیزیں بتانے میں یا چیزوں کا پتہ کرنے میں, لیکن پوسٹ مارٹم نہیں ہوا تو پولیس کی تفتیش کافی متاثر رہی. یہ خداداد کالونی پہ بالکل کونے کا جو سگنل ہے اس کے سامنے واقع عامر لیاقت حسین کی یہ رہائش گاہ تھی. یہ دراصل جو ہے وہ ان کے والد صاحب کا آبائی گھر ہے جو اب اس کے جو ہے وہ پورشنز مختلف ہوئے ہیں, جس میں سے ایک پورشن میں جو ہے وہ عامر لیاقت حسین جو ہے وہ رہ رہے تھے. اس میں جو ان کے ملازمین ہیں ان کی جانب سے بھی جو ہے وہ ان کے بیانات لیے گئے. ان کا ایک ڈرائیور ہے, ان کا ایک ملازم ہے جاوید, ان کے بیانات بھی جو ہے وہ پولیس نے لیے, بلکہ ان کو 24 گھنٹے سے زائد جو ہے وہ رکھا بھی, ان سے پوچھ گچھ بھی کی کہ وہ اس پورے معاملے کے بارے میں انہیں بتائیں کہ وہ معاملہ ہوا کیا تھا اور کیسے پیش آیا تھا. تو اس کی تحقیقات بھی جو ہے وہ کی گئی. انہوں نے اپنے بیان میں بتایا کہ عامر لیاقت جو ہے وہ رات سے ہی کافی پریشان تھے, خاص طور پر اپنی تیسری اہلیہ سے علیحدگی کے بعد سے عامر لیاقت جو ہے وہ کافی پریشان تھے اور وہ رات بھر جو ہے وہ روتے بھی رہے. یہ بیان بھی جو ہے وہ ان کے ایک ملازم کی جانب سے دیا گیا کہ وہ کافی پریشان تھے اور روتے بھی رہے اور غمگین تھے, جس کے بعد صبح جو ہے وہ ان کا انتقال بھی ہوا. پولیس حکام جو یہاں پر آئے تو انہوں نے نہ صرف وہ کمرہ سیل کیا بلکہ عامر لیاقت حسین کے زیر استعمال موبائل فونز, ٹیبلیٹ اور ایک لیپ ٹاپ ہے وہ بھی یہاں سے لیا گیا ہے. اس کی فورینسکس کی جا رہی ہیں. پولیس کا یہ کہنا ہے کہ خاص طور پر آخری کال, میسج اور جو ان کی گفتگو رہی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. خاص طور پر جو دانیہ عامر کی جانب سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ وہ علیحدگی ختم کر کے ان سے ملنا چاہتے تھے, وہ جو خلا کا کیس ان کی جانب سے کیا گیا تھا دانیہ عامر کی جانب سے, تو اب دانیہ کا یہ دعویٰ ہے ان کے انتقال کے بعد کہ وہ خلا کا وہ کیس ختم کرنا چاہتے تھے اور وہ ملنا چاہتے تھے, ملاقات چاہتے تھے اور دوبارہ سے رشتہ قائم کرنا چاہتے تھے. تو اس دعوے کو بھی چیک کرنے کے لیے یہ بڑا ضروری ہے. پولیس حکام کا کہنا ہے کہ موبائل فونز کی فورینسک میں اس طرح کے کوئی میسیجز یا پھر کوئی کال یا پھر کوئی وائس نوٹس جو ہے وہ مل سکے. تو موبائل فون, ٹیبلیٹ اور ان کے لیپ ٹاپ کا فورینسک جو ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے. معائنہ پولیس حکام کی جانب سے وہ بھجوا دیا گیا ہے فورینسکس ڈپارٹمنٹ میں, تاکہ اس سے چیزیں جو ہے وہ پتہ چل سکیں کہ کیا آخری پیغام ان کی جانب سے جاری کیا گیا تھا, کس کو آخری کال کی گئی تھی اور کیا میسیجز ان کے موبائل فون میں موجود ہیں, کس کے بارے میں وہ ہیں. تو یہ تمام تر چیزیں جو ہے وہ دیکھی جائیں گی. ساتھ ہی ساتھ کچھ ایکس ریز جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہو رہے ہیں اور اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جی وہ عامر لیاقت حسین کے ایکس ریز ہیں اور ان کی ہڈیاں جو ہیں وہ ٹوٹی ہوئی تھیں. تو اس پر بھی ہماری پولیس حکام سے بات ہوئی ہے. پولیس حکام یہ کہتے ہیں کہ وہ عامر لیاقت حسین کے ایکس ریز نہیں ہیں, وہ جعلی ایکس ریز ہیں جو کہ سوشل میڈیا پہ پھیلائے جا رہے ہیں اور یہ کلیم کیا جا رہا ہے کہ ان کی ہاتھ کی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی تھیں. ایسا کچھ نہیں ہے. پولیس حکام یہ بتاتے ہیں کہ ان کے ایکس رے کرنے کا موقع ہی جو ہے وہ نہیں ملا, کیونکہ جو ان کی فیملی تھی ان کی جانب سے پوسٹ مارٹم کرنے کی اجازت نہیں دی گئی. ان کی فیملی کی جانب سے باڈی کا صرف ایکسٹرنل معائنہ جو ہے وہ کیا گیا, جس کی وجہ سے یہ نہیں بتایا جا سکتا کہ ان کی کوئی ہڈی ٹوٹی ہوئی تھی یا نہیں. تو اس طرح سے ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ایکس ریز جو ہیں وہ جعلی ہیں. تاہم یہ ضرور ہے کہ ذرائع نے ہمیں اس بات کی تصدیق کی ہے کہ کچھ بلڈ سیمپلنگ جو ہے وہ لی گئی ہے, لیکن اس کا بھی پولیس حکام نہیں جو ہے وہ بتاتے ہیں, بلکہ ذرائع ہمیں اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ کوئی بلڈ سیمپلنگ جو ہے وہ ضرور لی گئی ہے, لیکن اس کو بہت خفیہ رکھا جا رہا ہے تاکہ کسی کو وہ معلوم نہ ہو, اور اس سے جو ہے وہ ٹیسٹ کرائے جا رہے ہیں تاکہ یہ پتہ چل سکے کہ وجہ موت کیا ہے حتمی طور پہ. لیکن پولیس حکام اس میں جو ہے وہ منع کرتے ہوئے ہمیں دکھائی دیتے ہیں کہ کوئی بلڈ سیمپل جو ہے وہ نہیں لیا گیا ہے, لیکن ذرائع ہمیں اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ کوئی بلڈ سیمپلنگ بھی لی گئی ہے. تو ابھی دیکھیں جس طرح دن گزر رہے ہیں اس طرح جو ہے وہ کیس کی جو ہے وہ اپڈیٹس ہمارے پاس آتی جا رہی ہیں. ابھی جو ہے وہ اس گھر میں ابھی ویسے تو کوئی رہائش پذیر نہیں ہے اس مقام پہ, اس جگہ پہ جہاں پر عامر لیاقت حسین جو ہے وہ رہ رہے تھے, ہاں, لیکن جو دیگر پورشنز ہیں اس میں جو ہے وہ فیملیز بالکل رہ رہی ہیں. اور اس کے علاوہ جو عامر لیاقت حسین کی سابق پہلی اہلیہ تھیں بشریٰ, وہ اور ان کے دونوں بچے وہ جو ہے وہ اس وقت یہیں پر موجود ہیں, اور ان کے جو بیٹے ہیں ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ جلد واپس جو ہے وہ روانہ بھی ہو جائیں گے. جی.